ذی الحج کا مہینہ ہے، ذو الحجہ۔ یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کی یاد دہانی کراتا ہے پوری دنیا کو، پورے مسلمانوں کو، خاص طور سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد دہانی کراتا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کی یاد دہانی کراتا ہے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اس مہینے میں جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے جو شروع کے دن ہیں، ان ایام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں جو قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ ذو الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ حدیثوں میں ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید تک ان دنوں میں کسی بھی دن روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک روزے کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ذی الحجہ کو چاند نظر آیا، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، ان دنوں میں کسی بھی دن وہ روزہ رکھے، یا اگر اللہ نے طاقت دی ہے وہ رکھ سکتا ہے تو روزانہ روزہ رکھے، تو پھر 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نیک عمل بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ گویا کہ اللہ سے تقرب کا ایک ذریعہ ہے۔ بندے کام دھندے میں لگ کر، دنیا میں پھنس کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفر چھوڑا ہے کہ آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان دنوں میں کوئی نفل پڑھتا ہے تو دوسرے دنوں کے نفل سے بہتر ہے۔ ان دنوں میں کوئی صدقہ کرتا ہے تو دوسرے دنوں میں صدقے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ ان دنوں میں ثواب ہے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہے۔ اچھا، اگر 1 تاریخ سے لے کر جب سے چاند نظر آیا ہم روزہ نہیں رکھ سکے، کمزور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کھانے کی عادت ہے، تو کم سے کم آخری درجے میں عرفہ کے دن کا تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ عرفہ کے دن، عرفہ کا دن کون سا دن ہے؟ عید سے 1 دن پہلے۔ اس سال ہمارے ہندوستان کے حساب سے جمعرات کو عید ہے، تو پھر 4 شنبے کا دن عرفہ کا دن ہے، ویڈنسڈے، 4 شنبے کے دن، بدھ کے دن تو ہمیں ضرور اس بات کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شافی محشر ساقی کوثر
جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ یا بندی اہتمام سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اس ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ سے 1 سال پہلے کے اور عرفہ کے دن سے 1 سال آگے کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی میں حالات ہی حالات آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو گئے، 86 ان کی عمر ہے، 86 سال کے ہو گئے ہیں۔ اولاد کی نعمت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں، دعا تو کرتے آ رہے ہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ 86 سال کی عمر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، ہونہار لڑکا عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کب؟ 86 سال جب ان کی عمر کراس ہو گئی، اس کے بعد اب اتنی مدت تک مانگنے کے بعد وہ چیز ملے تو اس چیز سے کتنی محبت ہوگی۔ بھئی اتنے سالوں سے مانگ رہے ہیں اور اب دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو اس باپ کو کتنی خوشی ہوگی، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے یہاں۔ یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ہوا۔ بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، بہت بچے سے محبت، ظاہر بات ہے محبت ہو گئی، فطری چیز ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور اتنا مانگنے کے بعد ملا ہو تو اور کتنی محبت ہوگی۔ لیکن اب اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، ابھی تو بچہ گود میں ہے، شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ کر آؤ؟ وادی غیر ذی زرع میں۔ وادی غیر ذی زرع کسے کہتے ہیں؟ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو، ایسی مطلب وہ جنگل ہو جہاں کوئی انسان تو انسان، کوئی جاندار، کوئی چرند، کوئی پرند نہ ہو۔ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ وادی غیر ذی زرع اس جنگل کو کہتے ہیں جہاں پانی کے خطرے کا نام و نشان نہ ہو، دور دور تک کہیں پانی کا خطرہ بھی نہ ہو۔ بھی پانی ہے تو پھر سارے جاندار ہوتے ہیں، پانی اگر نہیں ہے تو جاندار بھی وہاں نہیں ہوتے، چرندے پرندے ساری چیزیں اگر پانی ہے تو وہاں ہوتے ہیں، اگر پانی نہیں تو وہاں نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچے کی بہت محبت تھی، اور ابھی تو بچہ ملا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ کا حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سواری تیار کی، ایک مٹکے میں پانی لیے، ستو لیے، اور پھر وادی غیر ذی زرع کی طرف نکل پڑے۔ پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہے جس کو آج پوری دنیا مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتی ہے، نکل گئے اور جا کر جب وہاں پہنچے جہاں جنگل ہی جنگل ہے، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، وہاں چھوڑ کر جب آنے لگے
کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جگر کی بات ہے. یہ بیوی بچے کو، چہیتے بچے کو، بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آنا. آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود، اتنی آبادی ہونے کے باوجود، گھر میں اگر بیوی اکیلی ہے، کہیں دور جانا ہو تو دور جاتے ہوئے سفر میں گھر کی یاد آتی ہے، بیوی کی فکر ہوتی ہے. اور بیوی بھی گھر میں اکیلی ہو، بچی گھر میں اکیلی ہو تو وہ بھی اکیلے گھر میں، اپنے گھر میں رہنے پہ ڈر رہے ہیں. اس وقت جنگل میں کوئی درندہ نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، پانی کا خطرہ نہیں. اللہ کے حکم پر چھوڑ کر آنا بولے تو کوئی معمولی بات ہے. کیا گزرتا ہوگا حضرت ابراہیم، لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. چھوڑ کر جب آ رہے تھے بی بی ہاجرہ نے، اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ بھی تو انسان تھی نا. کیا جواب دیتے حضرت ابراہیم؟ کیا جواب دیتے؟ ان کی زبان سے کچھ نکلا نہیں، ہمت طاقت نہیں کہ میں کیسے بولوں بیوی کو. اماں ہاجرہ نے 3 مرتبہ پوچھا، پھر اماں ہاجرہ نے خود پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں. تو ماں ہاجرہ کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کیسا یقین تھا اماں ہاجرہ کو کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ یقین تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے. دوستوں بہت سارے امتحان ہوئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. بچہ جب بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے، ابا کے انگلیاں پکڑ کر ابا کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے. نبوت کا 40واں حصہ ہے سچا خواب. انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے وحی کا حکم ہوتا ہے، وحی جیسا ہوتا ہے وہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً دمبا ذبح کیے، بہت سارے دمبے ذبح کیے. رات کو سوئے ہیں، پھر خواب میں وہی کہ نہیں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو. پھر کئی اونٹ ذبح کیے. پھر سوئے ہیں تو خواب میں پھر وہی بات کہ نہیں یہ بھی نہیں، اپنی سب سے چہیتی، اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو. نبی تھے حضرت ابراہیم، سمجھ گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے، سمجھ گئے. بچے سے پوچھتے ہیں صبح کو، یا بنیا کہتے ہیں بڑے پیار سے. ابن کے معنی بیٹے، بنیا اس میں شفقت ہے، محبت ہے. ایک باپ اپنے بچے کو پکارتا ہے، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بیٹا بھی بیٹا تھا. اس بیٹے نے کہا کہ ابا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ کرو، اب فوراً کرو، آپ مجھے ذبح کرو.
باپ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا اللہ کے حکم پر باپ کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں دکھا سکتا، ایسی مثال نہیں دکھا سکتے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ واقعہ تو ہم بچپن سے ہر بقرعید کے موقع پر سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان کی زندگی کے حالات، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں، یہاں رک کر ذرا غور کریں کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے، لیکن ہر حال میں وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آؤ، چھوڑ کر آ گئے۔ حکم ہوا بچے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ بھئی ان کی زندگی میں حالات آئے کہ نہیں آئے؟ حالات آئے، حالاتوں پہ حالات آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم مخالف ہو گئی، خاندان والے مخالف ہو گئے، گھر والے مخالف ہو گئے، بادشاہ مخالف ہو گیا، بادشاہ کی فوج مخالف ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حالات آئے، گھر سے نکالے گئے، شہر سے نکالے گئے، گاؤں سے نکالے گئے، کتنے حالات آئے ان کی۔ آج ہماری زندگی میں تھوڑے سے حالات آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے حالات آتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زندگی میں، ہمارے علم میں انبیاء کی تاریخ نہیں ہے، انبیاء کی زندگی کی تاریخ نہیں ہے۔ انبیاء نے جو زندگی گزاری، ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، ہم سنتے نہیں، ہم سناتے نہیں، جس کی وجہ سے آج تھوڑی سی بھی حالات ہم پر آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ کی پوری ناراضگی میرے اوپر ہی ہے۔ بہت سے جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کب آنکھیں کھول کو دیکھتا کی، کفری الفاظ ہیں یہ۔ سیریلاں دیکھ دیکھ کو، سیریلا میں ہے نا وہ دیو آنکھیں کھولتا سو، وہ دیکھ کو انہوں کیا سمجھی، اللہ آنکھیں مچھلے کو ہے، اس کے اوپر آنکھیں کھولنا اللہ۔ کفری الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ حالات ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر امت کے ساتھ رہے ہیں، مخالفت ہی مخالفت، مخالفت ہی مخالفت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کی زندگی کو پڑھیں، انبیاء کی زندگی پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جب کیا ان کے اوپر حالات نہیں آئے؟ سب کے سب موافقت میں ہی تھے، مخالفت میں نہیں تھے، ایسا تھا کیا؟ ان کے اوپر بھی حالات آئے، خود ان کے خاندان والے ان سے دور ہو گئے، گاؤں والے ان کے مخالف، اور تو اور خود اپنا بیٹا، بھئی اپنا ان کا خود کا بیٹا ان کے باپ کے مخالف، بادشاہ بھی مخالف، گاؤں والے بھی مخالف، خاندان والے بھی مخالف، باہر تو باہر، گھر کے اندر بھی گھر کا بیٹا مخالف۔ جینا مشکل ہو گیا ان کا، گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے اور پھر اپنے ماننے والوں کو لے کر اس میں سوار ہو گئے۔ بیٹا آیا کیا ساتھ میں؟ جو بیٹا مخالف ہو گیا تھا وہ آیا ساتھ میں؟ نہیں آیا نا۔ تو حالات آنا ضروری ہے، حالات آئیں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے ایمان کو بچانا، حالات میں اپنے اعمال کو بچانا۔ حالات پہ حالات آئیں گے، لیکن ان حالتوں میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، اپنے اعمال کو بچا کر رکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ سنت ہے صحابہ کی۔
یہ سنت ہے صحابہ کی۔ کس پر حالات نہیں آئے بتاؤ؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات نہیں آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر حالات نہیں آئے؟ ارے اپنے سگے بھائی مخالف ہو گئے۔ آج ہم سے بھائی مخالفت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ توڑ لیتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، اتنا ہی تو کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مخالفت کی اور ایسی زبردست مخالفت کو ان کو قتل کرنے پر تل گئے، قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، قتل کرنے کے لیے گھر سے اٹھا کر لے گئے، کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ حالات نہیں کو کس نے پھینکا؟ پڑوسیوں نے پھینکا؟ دشمنوں نے پھینکا؟ کس نے پھینکا؟ اپنوں نے پھینکا، بھائیوں نے، بڑے بھائیوں نے پھینک دیا۔ حالات آتے ہیں میرے بھائی، حالات سب پر آتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ وہاں سے اٹھائے بازار میں بیچ دیے گئے، وہاں سے اٹھائے محل میں، جوان ہوئے بادشاہ کی بیوی پیچھے پڑ گئی بدنام کرنے کے لیے، بادشاہ مخالف ہو گیا، قوم مخالف ہو گئے۔ حالات کس پر نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی حالات آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے گھر سے نکلے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان والوں کو لے کر نکل گئے شہر سے، لیکن قوم پیچھے پڑ گئی، بادشاہ پیچھے پڑ گیا، بادشاہ کی پوری فوج پیچھے پڑ گئی، پوری قوم والے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن دیکھو آپ کہ جو پیچھے پڑے وہ کامیاب ہوئے یا جن کے پیچھے پڑے وہ کامیاب ہوئے؟ دیکھنے والی چیز تو یہ ہے نا، فرعون پیچھے پڑ گیا، بھائی پیچھے پڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو بھائی پیچھے پڑ گئے، یہاں دیکھو فرعون پیچھے پڑ گیا، اور فرعون کی پوری فوج پیچھے پڑ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ختم کر دینا ہے۔ لیکن پیچھے پڑنے والے ختم ہو گئے اور جن کے پیچھے پڑے تھے وہ ختم نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے، انہوں نے ان حالات میں بھی اپنے ایمان کو بچا کر رکھا تھا، اپنے اعمال کو بچا کر رکھا تھا، تو آج تک وہ زندہ ہیں ایمان والے، قیامت تک رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حالات آتے ہیں زندگی میں حالات آتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، دل چھوٹا کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ حالات آنے کے باوجود ان حالات میں بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلتے رہنا ہے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حالات نہیں آئے؟ حالات آئے ان کے اوپر بھی، یہاں تک حالات آئے کہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے نکلے، ان کو قتل کرنے کے لیے آ گئے لوگ، ایک گھر میں تھے، پوری قوم جمع ہو گئی ان کو قتل کرنے کے لیے، بادشاہ کو بھی راضی کر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ہم نے ان میں سے ایک کو ان کا ہم شکل بنا دیا، جس کا چہرہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا اور پورا دھڑ اس کا اپنا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، لوگوں نے اپنے آدمی کو قتل کیا، اور پھر بعد میں جب دیکھا ان کے جسم کو تو کہا رہے یہ تو وہ نہیں، لیکن بدنامی ہوگی کہ ہم نے کسی کو اور کو قتل کر دیا، اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے لوگوں سے چھپاتے رہے کہ نہیں ہم نے تو عیسیٰ کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کی بات سچی ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ نہ حضرت عیسیٰ قتل ہوئے، نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا۔ آج عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، یہ عیسائیوں کا آج کا عقیدہ ہے، کرسچنوں کا، اسی لیے وہ
ٹائی پہنتے ہیں. وہ کیا پہنتے ہیں؟ ٹائی پہنتے ہیں. وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے. وہ بتانے کے لیے آج بھی ان کے اندر کیا ہے؟ کیا بولے؟ آپ لوگوں کو ایک تعجب کی بات یہ لگے گی کہ حضرت عیسائیوں کی پہچان کیا؟ ٹائی پہننا. ہمیں بہت سارے ولیمے کی دعوتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیاں بھی ٹائی پہننے کو آتے نا، سوٹ بوٹ میں ہوتے ہیں، زبردست ٹائی وغیرہ لگا کر، بڑے بڑے اچھے مسلمان چنو بھی، لیکن ٹائی پہنتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ٹائی پہننا کیا ہے؟ یہ گناہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں دیکھو ٹائی پہننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھائے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سولی پر چڑھ گئے. وہ اس بات کو بتانے کے لیے نشانی کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹائی پہنتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، میں نے زندہ ان کو اٹھا لیا. اب جو ٹائی پہن کر یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، وہ قرآن کے اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. اور قرآن کی مخالفت کرے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا؟ کوئی بھی ہو، وہ خالی ایک دن کے واسطے نہ حضرت، پورے دن ہمیں جبے شریف میں 300 خالی شادی کے ٹائم پہ، ولیمے کے دعوت کے ٹائم پہ وہ پہن لے تو کون سا بڑا گناہ ہو. 30 دن بھی کھانا کھاتی سو ہمیں، خالی ایک بار گوبر کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ کھا لیو، میرا کیا نقصان ہے؟ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، گوبر گوبر ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے کم ہو. ہمیں شراب اتنا نہیں پیتے، خالی 1-2 قطرے ڈال لیتے 300 پانی میں گا تو شراب ہے نا بھی. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ اصل چیز ہے. ایسے وقت میں انسان کے ایمان کی پہچان ہوتی ہے. ایسے وقت میں انسان کے دل میں اللہ کی جو محبت ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. 24 گھنٹے تو وہ اللہ سے لگا رہا، لیکن کب وہ برتھ ڈے آیا کہ یہودیوں کے طریقے پر برتھ ڈے کرنے لگا، تو پتہ چلا کہ جو محبت پیارے نبی کی یہ دعویٰ کر رہا تھا اس میں ابھی کچا ہے. اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو یہودیوں کے طریقے پر برتھ ڈے نہیں کرتا، اینیورسری نہیں کرتا. زندگی میں بہت کم مرتبہ بچوں کے شادی کے موقع آتے ہیں. پہلے تو بچے ہوتے تھے 10 12 13، چلو آ گئے شادی کے موقع 10 12 بار. اب تو بچے بھی کم ہیں، 3 4 بچے، 2 3 بچے. زندگی میں 2 3 مرتبہ شادی کا موقع آیا. ان موقعوں پر بھی اگر یہ نبی کی سنت پر قائم رہا تو پھر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ غلام مصطفیٰ ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں پیارے نبی کی سچی محبت ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، زندگی میں حالات آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کیسے حالات نہیں آئے ان پر. پورا بدن بیماری سے کراہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں، میرے بندے ایوب کو دیکھو، میرے بندے ایوب کو دیکھو. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اے میرے رب میں مصیبت میں ہوں. اذ نادى ربه انی مسنی الضر، اور کہہ رہے ہیں وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. ان کو بیماری سے نجات دینے والا کون؟ بھئی بولو نا کون؟ اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہیں وہاں بھی وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کو پکارا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے سن لیا.
تو حالات میرے عزیز ساتھیوں، زندگی میں حالات آئے ہیں، آتے ہیں۔ زندگی دشمن ہے، مخالفت ہے۔ آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، حالات پہ حالات آئے۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں میں بھی حالات پہ حالات آئے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، حالات ہی حالات ہیں، حالات ہی حالات ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ان تمام حالتوں میں ہماری زندگی میں بھی حالات آئیں گے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی بچے کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے۔ آج تھوڑے حالات آتے ہیں ہم پر، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان پر کیسے کیسے حالات آئے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آئے کہ نہیں آئے ان پر حالات؟ کیسے کیسے حالات آئے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم پڑھیں گے، قرآن پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، آپ انبیاء کی زندگی پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان حالات میں ان سب پر حالات آئے، سارے نبیوں پر، صحابہ پر، سب پر حالات آئے۔ لیکن اگر آپ پڑھیں گے ان کی تاریخ کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب پر حالات آنے کے باوجود ایک بات سب کے اندر تھی، وہ یہ سیم آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ تمام حالتوں میں انہوں نے اللہ کے حکم کو پکڑے رکھا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا کبھی بھی۔ تو یہ سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے، اماں ہاجرہ کے اس واقعے سے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے یہ سبق ہے کہ حالات کچھ بھی آئیں، حالات کچھ بھی آئیں، ہمیں ان حالات میں اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے اعمال کو بچا کر دنیا سے چلے جاؤ، بس کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن وقت ہو گیا، تو نماز کے بعد میں آپ کو اعلان کے موقع پر بتاؤں گا۔ اچھا، کچھ ایک دو اعلانات بھی زیادہ ہیں، تو مسئلہ سن لیجئے۔ ایک مسئلہ، جو سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے رکھنا ہے، روزے جتنا ہو سکے رکھیں، اور نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں، اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہت سے لوگ، پرانے خاص طور سے جو عمر والی ہوتی ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، عید کے دن بھی صبح سے عید کی نماز تک روزہ رکھنا کہتے ہیں۔ یہ کہیں سے بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہرحال اور ایک چیز جو ہمیں کرنے کا ہے وہ یہ ہے تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی اس سال ہمارے ہندوستان میں چہارشنبے کے فجر سے لے کر چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے عصر تک کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10، 20 کو 3، 23 نمازیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں، مردوں کو۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی، اور وہ ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھیں، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، گھر کے باہر ان کی آواز نہ جائے، ان کی آواز پر بھی پردہ ہے، لیکن مردوں کی آواز پر پردہ نہیں ہے۔ امام صاحب بھی مؤذن صاحب پڑھ لینا سو ہمیں سن لینا سو، ایسا نہیں۔ اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، امام صاحب بھی مؤذن صاحب پڑھتے رہتے ہیں، باقی پورے چپ کے رہتے ہیں۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو واجب ہے، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کے ساتھ ان دنوں